شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ غیبت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو آپ اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ذکر ہے جو اسے برا محسوس ہو، یہ کہتے ہیں غیبت۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارے مسلمان بھائی میں وہ بات موجود ہے جس کی غیر موجودگی میں ہم اسے بیان کر رہے ہوں، تب بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل یہی غیبت ہے۔ ہاں، اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہو اور آپ اس بھائی کا اس غیر موجودگی میں اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہوگا۔ کاشانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک چھوٹے قد کی عورت کی حاضری ہوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹے قد کی عورت آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، کتنے چھوٹے قد کی عورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، عائشہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد کرتی ہیں، اے محبوب کائنات، میں نے تو وہ کچھ کہا جو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم نے اچھے لفظوں میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں اس کے لقمے دیے جا رہے تھے۔ انہیں کہا جاتا تھا کہ اسے کھاؤ، یہ وہی ہے جو تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، یہ آپ کی امت کے عیب جو اور غیبت کون ہے، یعنی کہ جو اپنے غیبتیں بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں عیب ڈھونڈتے ہیں، مطلب کوئی نقص بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈنے کی تلاش میں، کوئی عیب، کوئی بات، کوئی چیز گھر کے بارے میں، کوئی افراد کے بارے میں مل جائے ہم تاکہ اسے تانا دے۔ حضرت فقیہ عبداللیل سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، جبکہ اصحاب صفہ مسجد نبی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ہماری طرف سے عرض کریں کہ عرصہ بیت چکا ہے، ہم نے گوشت نہیں کھایا، تاکہ اس معروضات کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گوشت عنایت فرمائیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض پیش کرنے کے لیے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، زید بھی تو ہماری طرح بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوتے ہیں، پھر یہ کس طرح ہمیں یہ حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام صحابہ پہنچا چکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید، اپنے بھائی صحابہ سے جا کے کہہ دو کہ تم نے تو ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صحابہ کو بتایا کہ سرکار یوں فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا، قسم خدا کی، ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے نہیں، انہوں نے ابھی گوشت کھایا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پھر واپس آ گئے، کہا کہ تم نے گوشت کھایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کر کے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے اور گوشت کے ریشے تمہارے دانتوں میں موجود ہے، تھوکو تو تمہیں گوشت کی سرخ رنگ کا تھوک نظر آئے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور انہیں تھوکا تو گوشت کی سرخ رنگ کا اثر ان کی تھوک میں تھا۔ انہوں نے توبہ کی اور کہی ہوئی باتوں سے رجوع کیا اور اپنی غلطی پر معذرت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بدبو دار اور مدفن ہوا چلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کچھ منافقوں نے مسلمانوں کی غیبت کی، اس لیے یہ ہوا چلی ہے۔ حضرت صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک کے سفر تھے۔ ایک جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑاؤ کیا، خیمے نصب کیے اور کھانا وغیرہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے یہ بندہ خدا تو چاہتا ہے کہ خیمے نصب ہوں، کھانا تیار اور بس۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو دیگر صحابہ کہنے لگے سلمان آ جاؤ، آ کر مولا سے سالن لے کر آؤ تاکہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لنگر کھا لیں۔ بارگاہ نبی میں حضرت سلمان فارسی حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں بھیجنے والے تو گوشت کا سالن کھا چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی تو ان سب نے کہا ہم نے کھانا ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمایا وہ بھی برحق کے چلو حضور کی بارگاہ میں حاضر و خدمت ہوتے ہیں۔ خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم نے ابھی ابھی اپنے ساتھی سلمان کی غیبت کر کے گویا مردار بھائی کا گوشت کا سالن سے اپنے پیٹوں کو بھر لیا ہے۔ حضرت سلمان سو رہے تھے، تم جاگ رہے تھے، اس کی غیبت کر کے گوشت وہ بھی مردہ بھائی کا کھا رہے تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی، سورۃ حجرات کی ہے۔ ترجمہ اے ایمان والو دور رہا کرو کثرت بدگمانی سے، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ سورۃ الحجرات کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آیت طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 2 آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ایک سفر میں 2 مالدار آدمیوں کے ساتھ ایک غریب شخص کو ملا دیا تاکہ وہ ان دونوں کے ساتھ کھانے میں شریک بھی ہوں اور ان کے لیے جگہ کو بھی درست کرے اور ان دونوں کی مدد بھی کرے۔ وہ شخص جیسے 2 غنی آدمیوں کے ساتھ ملا دیا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دن ایک جگہ انہوں نے قیام کیا تو اتفاق سے ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہ تھی۔ کہنے لگے سلمان تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، بچا ہوا سالن لے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے کہنے لگا سلمان ایسا شخص ہے اگر یہ کنویں میں چلا جائے تو کنویں کا پانی بھی کم پڑ جائے۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنے ساتھیوں کا پیغام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے انہیں کہو کہ تم تو سالن کھا چکے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ساتھیوں کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ تم سالن کھا چکے ہو۔ دونوں ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ہم نے تو سالن کھایا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے میں تو تمہارے منہ میں گوشت کی سرخ ہی دکھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہ تو ہمارے پاس گوشت تھا اور نہ ہی آج ہم نے گوشت کھایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اگر تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ تب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تھی، وَلَا تَغْتَبْ مَن يَبْعَضُكُمْ بَعْضًا،